MTA International, reaching the corners of the earth. اب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنص لذیذ کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد 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 صلی علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مومن کا اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اپنی اجتماعی زندگی میں بھی دعا کے ساتھ ایک ایسا ہی رشتہ ہے جیسا زندگی کا سانسوں کے ساتھ ہوتا ہے یا خون کی گردش کا دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو تباً خود بخود جاری و ساری رہتا ہے اور مومن کو یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی کہ تم اپنے ہر کام میں، ہر مشکل میں، ہر ضرورت میں دعا کا سہارا لو۔ طبی طور پر سب سے پہلے خیال دعا ہی کی طرف جاتا ہے، خواہ کوئی خوف پیدا ہو یا کوئی امید ہو، کسی چیز کی ضرورت پیش آئے یا کسی خطرے سے بچنے کا خیال ہو، ہر صورت میں امید ہو یا بیم، خوف ہو یا رجا، دعا ہی ہے جو سب سے پہلے مومن کے ذہن میں اولین سہارے کے طور پر ابھرتی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو اپنے ملفوظات میں اور تحریروں میں روشنی ڈالی ہے ایک بہت ہی ضخیم مضمون ہے، اور جماعت کو چاہیے کہ خصوصیت کے ساتھ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی دعا سے تعلق میں تعلیمات کا مطالعہ کیا کریں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دعا کے مضمون پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات میں سے الگ منتخبہ حصے دعا کے عنوان کے تابع شائع ہو جانے چاہیے تاکہ بکثرت احباب جماعت بھی اور دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ پہلے بھی میں نے بارہا اس بات کا ذکر کیا ہے، تمام دوسرے بزرگوں کی کتابوں کا آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے جو ماضی میں گزرے ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ مقامات تک پہنچے، بہت ہی قرب الہی کی منازل انہوں نے طے کی، لیکن ان سب کی کتب میں دعا سے متعلق ایسے عارفانہ نکات آپ کو نہیں ملیں گے جیسے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں میسر آتے ہیں۔ دعا کا جو اسباب سے رشتہ ہے اس کے متعلق بھی میں بارہا روشنی ڈال چکا ہوں۔ دعا مسبب الاسباب ہے اور ہر سبب سے پہلے ہونی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ جو پہلے سبب کی طرف یعنی دنیا کا ذریعہ اختیار کرنے کی طرف جھکتے ہیں، بعد میں دعا کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کی دعائیں اسی حد تک بے فیض رہ جاتی ہیں۔ اگر ایک انسان اپنے دوستانہ تعلقات میں اس بات کا مشاہدہ کرے تو اس کو اپنے عام روزمرہ کے تجربے میں بھی یہ بات دکھائی دینے لگے گی، اور اس کا
جو عارفانہ نکتہ ہے وہ سمجھ آ سکتا ہے۔ ایک دوست جس کو جب ضرورت پیش آتی ہے پہلے وہ دوسروں کی طرف بھاگتا ہے، اور جب ہر طرف سے مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے پھر آپ کی طرف آتا ہے۔ اس کا ایک تعلق آپ سے ضرور ہے، لیکن ویسا نہیں جیسا اس شخص کا جو ہر ضرورت کے وقت سب سے پہلے آپ کا دھیان کرتا ہے اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہی رشتے بچوں اور ماؤں کے درمیان، بچوں اور باپوں کے درمیان قائم ہوتے ہیں، جو دوسرے انسانی رشتوں سے اس تعلق کو ممتاز کر دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ سے یہ امتیازی تعلق قائم ہونا چاہیے کہ ہر ضرورت کے وقت اور ہر خوف سے بچنے کی خاطر سب سے پہلا دھیان خدا تعالیٰ کا ذہن میں آئے، اور بعد میں اسباب کی طرف طبیعت متوجہ ہو۔ اسباب کی طرف طبیعت متوجہ ہونے کے متعلق یہ نکتہ ضرور ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ہمارا خدا تمام کائنات کا خدا ہے، روحانی دنیا کا بھی وہی خدا ہے اور جسمانی دنیا کا بھی وہی خدا ہے، اس لیے اس سے ہم مستغنی نہیں ہو سکتے۔ دعا اصل ہے، دعا ہی کے ذریعے ہم خدا سے تعلق جوڑتے اور اس سے مدد چاہتے ہیں، مگر جو ذرائع اس نے بنائے ہیں، جو اسباب کی دنیا خود اس نے تخلیق فرمائی ہے، اس دنیا سے مستغنی نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ بھی ایک قسم کا خدائی کا دعویٰ ہے۔ گویا انسان اپنے آپ کو خدا کی تخلیق کے بعض حصوں سے بالا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ خدا کی کائنات اب لازم ہے کہ میرے تابع چلے۔ مومن کے تابع وہ کائنات چلائی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دعا کی وجہ سے اور خدا سے تعلق کی وجہ سے، اسباب سے مستغنی ہونے کی وجہ سے نہیں۔ بس جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے بالا ہو چکے ہیں اور اب ہمیں ذرائع اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ویسے ہی جاہل اور مشرک ہیں جیسے وہ لوگ جو دعا کی احتیاج سے بے خبر ہیں، دعا کی ضرورت سے بے خبر ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کی کائنات میں، اس کی تخلیقات میں کسی ایک حصے کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مالک ہے اور وہ مالک کل ہے، اس لیے جیسے روحانی ذرائع اس کی ملکیت میں ہیں، اسی طرح جسمانی ذرائع بھی اسی کی ملکیت ہیں، اور دونوں پر انحصار اس رنگ میں کرنا کہ بیک وقت ہوتے ہوئے بھی دعا کو اولیت ہو اور اپنے ایمان اور اپنے یقین میں اصل انحصار دعا پر ہو، یہ ہے وہ مومنانہ شان جس کی قرآن کریم ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور انبیاء کی مثالیں پیش کرتے ہوئے، مختلف واقعات بیان کرتے ہوئے ہمارے سامنے یہ مضمون کھولتا جایا جاتا ہے کہ دعا کو اولیت ہے، مگر اس کے ساتھ ہی اسباب کا اختیار کرنا لازمی ہے، یہاں تک کہ خدا کا کوئی برگزیدہ نبی بھی اسباب کی پیروی سے مستغنی قرار نہیں دیا گیا۔ اور نمونے کے طور پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عظیم الشان خوشخبریوں کے باوجود اسباب کی پیروی کرتا ہوا دکھایا گیا، اسباب سے استفادہ کرتا ہوا دکھایا گیا، اور کسی ایک موقع پر بھی تاریخی لحاظ سے یہ بات نظر نہیں آتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ مجھے اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے مواقع ممکن ہے بارہا پیش آئے ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ آئے ہوں گے، کہ جب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھا ہوگا کہ اسباب کی پیروی کا وقت نہیں ہے، اسباب کی پیروی کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور اس وقت کلیتاً انحصار دعا ہی پر کیا ہوگا۔ ایسے مواقع کی تفاصیل ممکن ہے تاریخ میں تلاش کرنے سے مل بھی جائیں، لیکن جہاں تک میرا علم ہے ایسے واقعات اس طرح بیان نہیں ہوئے کہ گویا
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس بات کو ظاہر فرمایا ہو کہ فلاں موقع پر میں نے اسباب کو اختیار کرنے سے اجتناب کیا، یہ یقین کرتے ہوئے کہ یہ وقت صرف دعا کا ہے اور اسباب کا نہیں۔ لیکن میں اس لیے یہ اندازہ کر رہا ہوں کہ روزمرہ کی مومن کی زندگی میں بھی ایسے تجربات آتے ہیں کہ جب دعا کے سوا اور کوئی چارہ ہوتا ہی نہیں، اور اسباب اگر دکھائی بھی دیں تو بالکل بے حقیقت اور بے معنی اور بے نتیجہ نظر آتے ہیں، یا اسباب کی پیروی سے انسان عاجز آ چکا ہوتا ہے اور کوئی اور راہ باقی نظر نہیں آتی۔ اس وقت پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ اسباب کو کلیتاً ترک کر دیا جائے اور خالصتاً دعا پر انحصار کیا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں۔ بعض دفعہ کئی واقعات ہیں، ان میں سے ایک مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب ایک بیماری نے ایسی شدت اختیار کی اور ایسی ضد کے ساتھ چمٹ گئی کہ ہر قسم کی دوائیں ناکام رہیں، اور جس تسکین کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدمت دین کی ضرورت کے لیے ضرورت تھی، وہ میسر نہیں آ رہی تھی۔ کوئی مضمون لکھنا ہے تو شدید تکلیف کی وجہ سے اس طرف توجہ مائل نہیں ہو رہی، اس وقت آپ نے ہر دوسرے ذریعے کو ترک کرتے ہوئے خالصتاً دعا پر انحصار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میں اب صرف تجھ سے مانگتا ہوں، اور مان اس بیماری کے ازالے کے اسباب اس طرح پیدا ہوئے جیسے غیب سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کا کوئی ظاہری ذریعہ نظر نہیں آتا۔ ایسے بعض تجارب مجھے خلافت سے پہلے بھی ہوئے، اور اب بھی بعض دفعہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جب اسباب کو اختیار کرنے کا یا وقت نہیں ہوا کرتا، یا انسان ویسے ہی اسباب اختیار کرتے تنگ آ چکا ہوتا ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ اب ان میں کچھ نہیں ہے، جیسے کہا جاتا ہے ان تلوں میں تیل نہیں رہا، بیکار ہے اب ان سے کسی فیض کی امید۔ گزشتہ ہفتے کے اندر کچھ ایسی خبریں تکلیف دہ خصوصیت کے ساتھ دو ایسے اہم خطرات کی نشاندہی ہوئی جن کا تعلق پاکستان سے تھا، اور اگرچہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہوا ہے ایک عاجزانہ رنگ میں ہم دعا کے ساتھ اسباب کو ضرور اختیار کرتے ہیں، میں عموماً ایسے مواقع پر ساری جماعت کو مطلع کرتا رہا ہوں اور بعض کوششوں کی طرف توجہ دلاتا رہا ہوں، مگر ان دو مواقع پر شاید خدا کی تقدیر تھی کہ دل اسباب سے اتر گیا، اور اچانک دل اسباب کی پیروی سے بیزار ہو گیا۔ تب میں نے خدا سے عاجزانہ دعا کی کہ اب تو مجھے معاف فرما، لیکن میں اسباب کو اختیار نہیں کروں گا، اب خالصتاً تجھ سے امید ہے اور تجھ سے ہی دعا کرتا ہوں، اپنے فضل سے دعاؤں کے ذریعے اسباب پیدا فرما دے اور ان حالات کو بدل دے۔ چنانچہ حیرت انگیز طور پر خدا تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، اور قطعی طور پر کوئی دنیاوی سبب اختیار کیے بغیر ایسے حیرت انگیز رنگ میں وہ تکلیفوں کا خوف ٹل گیا، بلکہ وہ تکلیفیں جو خوف سے آگے نکل کر عملی شکل میں ظاہر ہو چکی تھیں، ان کے شر سے جماعت کے احباب محفوظ رہے، اور ایسا اس کے نتیجے میں دل کو خدا تعالیٰ کی طرف سے تسکین نصیب ہوئی کہ جس کی مثال شاذ ہی دنیا میں ملتی ہے۔ کل بھی اسی قسم کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے رات رویا میں ایک خوشخبری دی، اور وہ خوشخبری میں چاہتا ہوں جماعت کو آج جماعت کو مطلع کر دوں، جماعت کو بتا دوں، کیونکہ وہ دراصل جماعت ہی کی خوشخبری ہے۔ میں نے دیکھا کہ کثرت کے ساتھ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں دوسری جگہوں پہ بھی لوگوں میں جماعت کی نصرت کی توجہ پیدا ہو رہی ہے، اور جس طرح موج در موج طوفان میں لہریں اٹھتی ہیں، اس طرح لکھو کھا آدمی
جن کا جماعت سے تعلق نہیں ہے وہ جماعت کی امداد کے لیے دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ یہ نظارہ مسلسل اسی طرح رویا میں دکھائی دیتا رہا، اور بعض دفعہ بعض ملکوں کی بھی نشاندہی ہوئی، اور اس وقت میں یہ تعجب بھی ہوا کہ وہ بظاہر تو ان کے ساتھ ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں۔ مثلا امریکہ کے مغرب سے بھی، جو سین فرانسسکو اور لاس اینجلیس وغیرہ کا علاقہ ہے، مغربی ساحل، کیلیفورنیا زیادہ تر اسٹیٹ ہے جو مغرب میں چلتی ہے شمالاً جنوباً، اس طرف سے بھی لاکھوں آدمی جماعت کی مدد کے لیے دوڑے آ رہے ہیں، اور باہر کی دنیا سے بھی مشرق میں بھی یہی نظر آ رہا ہے، اور پاکستان میں بھی یہ لہریں اٹھ رہی ہیں۔ اس نظارے کے بعد جو بالعموم ایک تموج کی شکل میں تھا، یعنی انسان دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن یوں معلوم ہوتا تھا کہ موج در موج مخلوق خدا جماعت کی مدد کے لیے متوجہ ہو رہی ہے، بلکہ ایک دفعہ یوں لگا کہ جیسے میں کہوں کہ بس کافی ہو گئی، بس کرو، اتنی ضرورت نہیں، لیکن لہریں پھر اٹھتی ہوئی دوبارہ ٹکرا کر ساحل سے چھلک کر باہر آ پڑتی ہیں۔ اس طرح میں نے ان کو دیکھا، تو بیک وقت یہ احساس ہونے کے باوجود کہ یہ انسانی مدد ہے، نظارہ وہ موجوں کا سا رہا۔ جب رویا سے آنکھ کھلی تو اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ الہام تعبیر کے طور پر میری زبان پر جاری تھا، ینصرو کا رجال نوحی الیہ من السماء، کہ تیری نصرت خدا کے ایسے مرد میدان بندے کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ خود وحی کے ذریعے اس بات پر آمادہ فرمائے گا۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس نئی صدی کے پہلے سال میں اس رویا کا دکھایا جانا محض کسی عارضی مفاد سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ آئندہ زمانے میں جماعت کی نصرت کا خیال قوموں میں لہر در لہر، موج در موج اٹھے گا، اور مختلف ملکوں میں خدا تعالیٰ غیروں کے دل میں بھی جماعت کی تائید میں اٹھ کھڑے ہونے کے لیے ایک حرکت پیدا کرے گا، توجہ پیدا فرمائے گا، اور کثرت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جماعت کو ایسے انصار ملیں گے جو جماعت سے نہ بھی تعلق رکھتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی وحی کے تابع، یعنی وحی بعض دفعہ خفی بھی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ الہام کی شکل میں لفظوں میں وہ ظاہر ہو، مگر خدا تعالیٰ کی طرف سے چلنے والی تحریکات کی روشنی میں ان کے دل جماعت کی مدد کے لیے متوجہ ہوں گے۔ اس رویا کے بعد میں خصوصیت سے جماعت کو دعاؤں کی طرف متوجہ کرتا ہوں، اور یاد دلاتا ہوں کہ جب بھی وہ اپنے متعلق یا اپنے دوستوں کے متعلق یا جماعت کے متعلق کوئی فکر والی باتیں سنیں یا کوئی توہمات ان کے دلوں کو گھیر لیں، تو پہلا اپنے نفس کا یہ محاسبہ کیا کریں کہ ان کا خیال کس طرف گیا تھا۔ مدد ڈھونڈنے کے لیے ان کو کوئی انسان یاد آیا تھا، کوئی دنیاوی ذریعہ اختیار کرنے کی طرف توجہ مائل ہوئی تھی، یا سب سے پہلے توجہ خدا کی طرف گئی تھی۔ مواحد بندے کی شان یہ ہے کہ توجہ کا اولین مرکز خدا ہوتا ہے، ورنہ یہ دنیا ایسی ہے کہ جس میں باتیں ایسی مل جل جاتی ہیں کہ توحید اور شرک کی تفریق آسان نہیں رہتی۔ خدا کے مومن بندے بھی دعائیں بھی کرتے ہیں اور اسباب کو بھی اختیار کرتے ہیں، اور بعض غیر بھی جو توحید کے اعلیٰ مقام پر فائز نہیں ہوتے وہ اسباب کو بھی اختیار کر لیتے ہیں اور دعاؤں کی طرف بھی متوجہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان دونوں کے درمیان ایک فرق ہے، اور وہ فرق اولیت کا ہے۔ مومن کا اول سہارا خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس تعلق کے قیام کے لیے جو بندے اور خدا کے درمیان سہارے کی شکل میں ظاہر ہوا کرتا ہے، دعا ذریعہ بنتی ہے۔ یعنی سہارا تو خدا تعالیٰ ہر ایک کا ہے ہی، لیکن اس خصوصی مدد کے لیے جو
انسان کسی خاص مشکل کے وقت محسوس کرتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے اور خدا سے مجھے ملنی چاہیے، اس مدد کے لیے دعا ذریعہ بنا کرتی ہے۔ پس جب بھی آپ مدد چاہتے ہیں تو مدد کے لیے پیغام بھیجا کرتے ہیں، جب بھی آپ مدد مانگتے ہیں تو مدد کے لیے آواز دیا کرتے ہیں۔ تو پہلی آواز خدا کی جانب اٹھنی چاہیے، پہلا پیغام خدا کو بھیجا جانا چاہیے۔ اگر یہ ہے تو پھر آپ مواحد بندے ہیں، پھر آپ اسباب کو اختیار کریں تو یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک عجز کا اظہار ہے اور خدا کی اس مالکیت کی عبادت کرنا ہے جو ہر چیز پر حاوی ہے۔ بس اس پہلو سے آپ کا ایمان یقیناً خالص بن جاتا ہے، آپ کی توحید کے اوپر ایک گواہی ٹھہرتی ہے جو ہر وقت، ہر ضرورت کے وقت آپ کے دل سے اٹھ رہی ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا گواہ خدا کے بعد انسان کا اپنا نفس ہی ہے۔ بس اس پہلو سے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے دعاؤں پر انحصار بڑھائیں اور سب سے زیادہ توکل دعا پر ہی رکھیں اور دعا کے ذریعے اولین رابطہ اپنے خدا سے کرنے کی عادت ڈالیں۔ آج کل جو جماعت کو تمام دنیا میں ضرورتیں پیش درپیش ہیں اور نئے نئے رستے ترقیات کے کھل رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نئے خطرات بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک بڑی عظیم عالمی جد و جہد کی کیفیت ہے جس میں جماعت اس نئی صدی میں داخل ہوئی ہے، اور روز بروز نئے میدان کھلتے رہیں گے اور نئے میدانوں میں ہمارے قدم آگے بڑھتے رہیں گے۔ اس لیے ابھی سے دعاؤں کی عادت خود بھی ڈالیں اور اپنے بچوں کو بھی دعاؤں کی اہمیت سمجھاتے رہیں اور دعائیں کرنے کے سلیقے سکھائیں۔ اگلی نسل کو دعا پر قائم کرنا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ ہمارا اگلی نسلوں کے ساتھ سب سے زیادہ اہم پیوند کٹ جائے گا۔ سب سے زیادہ اہم پیوند جو ہم اپنی اگلی نسلوں کے ساتھ قائم کر سکتے ہیں وہ یہی دعا کرنے کا پیوند ہے۔ وہ پیوند جو دراصل تو خدا سے لگتا ہے، لیکن ہمارا آپس کا تعلق دعا کرنے والی نسل کے طور پر قائم رہنا چاہیے، اور ہماری ہر اگلی نسل اسی طرح دعا گو ہونی چاہیے، اسی طرح دعا پر توکل رکھنے والی اور یقین رکھنے ہونے والی ہونی چاہیے جیسے ہمیں ہونا چاہیے یا ہماری پہلی نسلیں تھیں۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو فیض ہے اس کا خلاصہ کبھی بھی ہماری نظر سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے تمام فیوز کا ملخص، آپ کے سارے فیض کا منبع اور روح اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ نے خود بھی دعاؤں کے گر سیکھے اور دعاؤں پر انحصار کیا، اور جماعت احمدیہ کو بھی دعاؤں کے ذریعے ایک زندہ خدا کے ساتھ ایک ابدی زندہ تعلق رکھنے کا سلیقہ سکھا دیا۔ بس یہ اگلی نسل کا ہم پر حق ہے، جس طرح ہم نے پچھلی نسلوں کا پھل کھایا اور ان سے یہ تربیت حاصل کی اور ان کے اس فیض کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایک حیرت انگیز اور عظیم الشان رشتہ تھا قائم ہو گیا، اسی طرح اگلی نسلوں کا ہم پر بھی حق ہے۔ اپنے بچوں پر رحم کریں اور ان کو آغاز ہی سے دعائیں کرنی سکھائیں اور ان سے دعائیں کروائیں، اور پھر دیکھیں کہ جب دعا کا پھل ان کو ملے گا تو ان کی کیفیت کیسی بدل جائے گی۔ غیر دنیا میں رہتے ہوئے معصوم بچوں کی حفاظت کا اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں۔ 1000 ترکیبیں آپ کریں تربیت کی، 1000 پاپڑ بیلیں ان کو راہ راست پر رکھنے کے، مگر اس جیسا مؤثر اور کوئی ذریعہ نہیں کہ آپ ان کو دعا گو بچے بنا دیں، خدا تعالیٰ سے ایک ذاتی تعلق ان کا قائم کروا دیں اور بچپن ہی سے وہ اپنی دعاؤں کا پھل کھانے لگ جائیں۔ بس یہ ایک دوسری نصیحت ہے، جہاں جماعت کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی، وہاں اپنی آنے والی نسلوں کو بھی دعا گو نسلیں بنائیں۔
एक रोया का मैंने अभी जिक्र किया था, इस ज़िमन में मैं समझता हूँ एक दो और रोया हैं जिनसे मुझे आपको मुत्तले करना चाहिए। कुछ अर्सा पहले के हैं, लेकिन चूँकि खुतबात जुमा का मज़मून ऐसा था कि उनके अंदर वो कहीं फिट नहीं बैठते थे, यानी उनका बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं बन रहा था, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता वो नज़र से ओझल हो गए। अब चूँकि ये मज़मून चल पड़ा है, इसलिए मैं समझता हूँ कि उन ख्वाबों से, मुबश्शिर रोया से जमात को मुत्तले करना चाहिए। एक रोया में मैंने देखा कि जैसे सयाहों की बस होती है, वैसी ही किसी बस में मैं और मेरे कुछ साथी सफ़र करते हुए एक दरिया को अबूर करने वाले हैं। अब ये जो बस की हालत का सफ़र है ये मुझे याद नहीं, लेकिन यूं मालूम होता है जैसे वो बस दरिया पुल के पास आकर नीचे उसके दामन में रुक गई है और कोई वजह है कि वो खुद बस आगे नहीं बढ़ सकती। तो जैसे ऐसे मौके पर मुसाफिर उतर के चहलकदमी शुरू कर देते हैं, इस तरह उस बस से मैं उतरा हूँ और कुछ और मुसाफिर भी उतरे हैं, लेकिन मेरी जहन में उस वक्त और कोई नहीं आ रहा, मगर ये याद है अच्छी तरह कि मुबारक मुस्लिउद्दीन साहब, जो हमारे वाक़फ़ ज़िंदगी तहरीक जदीद के कारकुन हैं, वो साथ हैं। और जैसे इंतज़ार में और कोई शगल ना हो तो इंसान कहते हैं चलें अब नहा ही लेते हैं, तो मैं और वो हम दोनों दरिया में छलांग लगा देते हैं। ख्याल ये है मेरे जहन में उस वक्त ये है कि हम थोड़ा सा तैर के वापस आ जाएंगे, लेकिन मुबारक मुस्लिउद्दीन मुझसे थोड़े से 2 हाथ आगे हैं और वो मुझे कहते हैं कि चलें अब इसी तरह दरिया पार करते हैं। तो मेरे जहन में ये ख्याल है कि ये दरिया तो भरपूर बह रहा है, जैसे दरिया सिंध तुग़यानी के वक्त बहा करता है, अगरचे किनारों से छलका नहीं लेकिन लबालब है और बहुत ही भरपूर और क़ुव्वत के साथ बह रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पता नहीं हम कर भी सकेंगे कि नहीं। तो मुबारक मुस्लिउद्दीन कहते हैं कि नहीं, हम कर सकते हैं, और मैं कहता हूँ ठीक है फिर चलते हैं। लेकिन मुझे हैरत होती है कि अगरचे मैं कोई ऐसा तैराक नहीं, मगर उस वक्त गैर मामूली ताकत तैराकी की पैदा होती है और चंद हाथों में बड़े बड़े फासले तय होने लगते हैं। यहाँ तक कि जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो वो पिछला किनारा बहुत दूर रह जाता है और फिर 2-4 हाथ लगाने से ही वो बाकी दरिया भी अबूर हो जाता है और दूसरी तरफ हम किनारे लगते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि अगरचे मुबारक मुस्लिउद्दीन मुझे रोया में अपने आगे दिखाई देते हैं, मगर जब किनारे लगता हूँ तो पहले मैं लगता हूँ, फिर वो लगते हैं और इस तरह हम दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं और फिर ये जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरह यहाँ से बाहर निकलकर दूसरी तरफ किनारे से बाहर की आम दुनिया में उभरें। ये रोया यहाँ ख़त्म हो गई और चूँकि ये एक ऐसी रोया थी जो आम तौर पर दस्तूर के मुताबिक इंसान के जहन में आती नहीं, इसलिए रोया ख़त्म होने के बाद मेरे ज़हन पर ये बड़ा भारी असर था कि ये एक वाज़ेह पैगाम है जो इसमें अल्लाह ताला किसी नई मंजिल फ़तह करने की खुशखबरी दे रहा है। और अगरचे एक हिस्सा इसका अभी तक मुझ पर वाज़ेह नहीं हुआ कि वो साथी जो हैं उनको हम क्यों पीछे छोड़ गए हैं और हम 2 क्यों आगे निकल जाते हैं, लेकिन बहरहाल ये जहन पे ज़रूर तासुर है कि इसमें कोई इंजार नहीं था बल्कि खुशखबरी थी कि दरिया की मौजों ने अगरचे बस को रोक दिया है लेकिन हमारे सफ़र की राह में वो हायल नहीं हो सकी। तो अल्लाह ताला इस रोया को भी, जो जहाँ तक मेरा तासुर है और यकीन है मुबश्शिर है, तवक्को से बढ़कर मुबश्शिर बनाए और जमात के हक़ में इसकी अच्छी ताबीर ज़ाहिर फरमाए। एक और रोया जो पिछले दिनों देखी, जिसके नतीजे में एक मैंने गज़ल कही,
اس کا پس منظر غزل تو جماعت تک پہنچ چکی ہے لیکن اس کا پس منظر نہیں پہنچا، اس لیے میں وہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں ہم نے سوچا کہ دسمبر میں چونکہ ربوہ میں جلسہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کثرت کے ساتھ جماعتوں میں جلسے کیے جائیں، اور اللہ کے فضل کے ساتھ جو رپورٹیں مل رہی ہیں بہت ہی بھرپور جلسے ہوئے ہیں سارے پاکستان میں، اور بہت ہی دوستوں کے بڑے اطمینان کے خط نصیب ہو رہے ہیں کہ بڑی مدت کے بعد یہ دل کی خلش دور ہوئی، اور جو اس جلسے میں لطف آیا ہے، اگرچہ یہ سالانہ جلسہ نہیں تھا اور وہ ربوہ والی کیفیت نہیں تھی، مگر چھوٹے پیمانے پہ ہونے کے باوجود بہت ہی زیادہ ایمان افروز اور تسکین بخش تھا۔ ان جلسوں پر چونکہ میں عموماً جلسے کے موقع پر کوئی نظم پیش کیا کرتا ہوں، میں نے ایک غزل بھجوائی تھی جس کا عنوان تھا غزل آپ کے لیے۔ وہ عام دستور سے کچھ ہٹی ہوئی ہے، اور شاید سننے والوں نے تعجب بھی کیا ہو کہ یہ کیا سوجی مجھے اس طرز پر غزل کہنے کی اور کیا مقصد ہے۔ تو چونکہ خواب کے نتیجے میں یہ کہی گئی تھی، اس لیے میں وہ خواب آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے رویا میں دیکھا کہ کوئی عزیز ہے، وہ مجھے کہتا ہے، ایک مصرع پڑھتا ہے میرے لیے، اور وہ مصرع خواب میں بالکل موزون ہے، یعنی باقاعدہ باوزن مصرع ہے، لیکن اٹھنے کے بعد پورا یاد نہیں رہا، لیکن آخری حصہ اس کا یاد رہا جس کے مطابق پھر یہ غزل کہی گئی۔ مضمون اس کا یہ تھا کہ لوگ آج کل کے اس زمانے میں، اطلاع کے زمانے میں، ایسے اچھے شعر لکھ کر آپ کو بھجواتے رہتے ہیں، نظمیں کہتے رہتے ہیں، تو اجازت ہو تو میں بھی کہوں ایک غزل آپ کے لیے۔ غزل آپ کے لیے کے لفظ بین ہی وہی ہیں جو رویا میں دیکھے گئے تھے، اور یہ کہوں میں یا کیا الفاظ تھے اس کی تفصیل یاد نہیں رہی، چنانچہ اس آپ کے لیے کو ملحوظ رکھتے ہوئے، پیش نظر رکھتے ہوئے جو میں نے غزل کہی، اس کے پہلے چند اشعار اور آخری دراصل نعتیاں ہیں۔ وہ میں نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہے ہیں، اور بیچ کے چند اشعار دوسرے مضامین کے بھی ہیں، لیکن یہ میں سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ وہ میں اپنے متعلق نہیں کہہ رہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے خود اپنے متعلق تو وہ غزل نہیں کہنی تھی، اگرچہ کسی اور کے خیال سے بعض دفعہ انسان اپنے متعلق بھی ایک آدھ شعر کہہ لیتا ہے کسی کی زبان میں، کہ گویا تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے یہ پیغام دو، ایسے بھی ایک دو شعر اس میں ہیں، لیکن دراصل اس کے اکثر اشعار نعتیاں ہیں، پہلے چند اور آخری خصوصیت کے ساتھ۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے جو امید ہے معلوم ہونے کے بعد اس غزل کی طرز بھی سمجھ آ جائے گی کہ کیا طرز ہے۔ ایک اور رویا جس میں انذار کا پہلو بھی تھا اور ایک خوشخبری کا رنگ بھی رکھتی تھی، وہ اگرچہ میں بعض اپنے دوستوں کو بیان کر چکا ہوں، کے سامنے بیان کر چکا ہوں، لیکن جماعت کے سامنے غالباً ابھی تک پیش نہیں کی۔ جب حضرت ملک سیف الرحمن صاحب کا وصال ہوا ہے، تو جس دن اس کی اطلاع ملی، اس سے پہلی رات میں نے یہ رویا دیکھی کہ اقبال کے ایک مشہور غزل کے بعض دو اشعار میں پڑھ رہا ہوں، اور خاص اس میں ایک درد کی کیفیت ہے، اور اقبال کی یہ وہ غزل ہے جو بچپن میں کالج کے زمانے میں مجھے بہت پسند تھی، لیکن خواب میں چونکہ مدت سے پڑھی نہیں، اس لیے کوشش کر کر کے وہ یاد کر کے وہ شعر پڑھتا ہوں، اور پھر آخر یاد آ جاتے ہیں اور وہ رواں ہو جاتے ہیں۔ اور وہ شعر یہ تھے کہ تھا جنہیں ذوق تماشا وہ تو رخصت ہو گئے، لے کے اب تو وعدہ دیدار عام آیا تو کیا، آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی تڑپ، صبح دم کوئی اگر بالائے بام آیا تو کیا۔ تو بہت ہی دردناک اشعار ہے، اور جب آنکھ کھلی تو میرے دل پر بہت ہی اس بات کا گہرا اثر تھا اور غم کی کیفیت تھی کہ معلوم ہوتا ہے کچھ سلسلے کے ایسے بزرگ جن کا خدا کے نزدیک
ایک مرتبہ ہے. رخصت ہونے والے ہیں جو انتظار کی راہ دیکھتے دیکھتے میرے جانے سے پہلے پہلے وصال پا جائیں گے. دوسرے دن جب صبح ملک سیف الرحمان صاحب کے وصال کی اطلاع ملی تو اس وقت لاہور کے دوست چودھری حمید رسول اللہ صاحب اور ان کے ساتھ ایک دو اور وکلاء بھی تھے، یہ ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے. ان سے میں نے بیان کی اور میں نے کہا کہ میں نیک فعال کے طور پر، یعنی اگرچہ لفظ نیک فعال کا اطلاق پوری طرح تو نہیں ہوتا، مگر ان معنوں میں نیک فعال کے طور پر کہ گویا انتظار ٹل چکا ہے اور جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اس خواب کے مضمون کو ملک سیف الرحمان صاحب کے وصال پر لگا رہا ہوں. اگرچہ وہ اس عرصے میں ملتے بھی رہے ہیں، لیکن جس مرتبے کے انسان تھے، خواب میں جیسا میرے ذہن پر اثر تھا کہ اس مرتبے کا کوئی انسان رخصت ہونے والا ہے، یہ ان پر صادق آتا ہے. اور دوسرا یہ خیال تھا کہ ملک صاحب کو خواہش تو بہرحال یہی ہوگی کہ میں بھی روا جاؤں اور پھر روا میں واپسی ہو اور اس تقریب میں شمولیت ہو. تو اس خیال سے اگر اس پر اطلاق ہو جائے تو کوئی بعید از قیاس بات نہیں. آپ کو میں یہ رویا بتاتے ہوئے اس دعا کی تحریک کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ انذار کا پہلو یہاں تک ہی ٹل جائے، اور جو دوسرا پہلو ہے واپسی کا، اس کے آثار جلد جلد ظاہر ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ ایسی حالت میں لے کے جائے کہ کم سے کم تکلیف کی خبریں ملیں. اب کے بعد خدا کرے، یعنی میں تو دعا کے رنگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بظاہر چیز ناممکن بھی ہو تو دعا کے ذریعے ممکن بن سکتی ہے. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اب کے بعد واپسی تک کوئی فوت نہ ہو. وفات کا جو سلسلہ ہے وہ تو جاری رہے گا، لیکن دعا کرتے وقت یہ کہنے میں کیا حرج ہے کہ کوئی بھی نہ ہو. اس لحاظ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دعا کریں کہ کم سے کم لوگ، اگر فوت ہونا کسی کا مقدر بھی ہے تو کم سے کم لوگ اس عرصے میں وفات پائیں، اور کم سے کم لوگوں کے متعلق پھر یہ دردناک مضمون صادق آئے کہ تھا جنہیں ذوق تماشا وہ تو رخصت ہو گئے، لیکن اب تو وعدہ دیدار عام آیا تو کیا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.